فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. انتہائی قابل قدر معزز حفاظ علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں وہ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا آج کا موضوع کیا ہے۔ جو قرآن پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، الفاظ اس سے مانوس ہوتے ہیں، وہ الفاظ سے مانوس ہوتا ہے، تو جب خطیب یا مقرر یا واعظ یا ناصح کوئی قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو جو ہے موضوع اس کے دل پر کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے آج ایک آیت مبارکہ پڑھی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ تو ممکن ہے بہت سارے آپ میں ایسے بھی ہوں گے جو قرآن کے عاشق ہوں گے، قرآن پڑھنے والے ہوں گے، تفسیر پڑھنے والے ہوں گے، ترجمہ پڑھنے والے ہوں گے، تو ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا موضوع کیا ہے۔ اچھا، جب پہلے ہی سے معلوم ہے تو پھر مذاکرے کی یا اس سے متعلقہ بیان کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سامعین میں ہر شخص ہر آیت سے باخبر نہیں ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کو تکرار کے ساتھ بھی پڑھا جائے تب بھی اس ہمیشہ الگ نصیحت کا حصہ ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیات کو دہرایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر صرف سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کئی مرتبہ ہے۔ اس قسم کی میں 20 مثالیں آپ کو بتا سکتا ہوں جہاں اللہ نے آیتوں کو دہرا کر بیان فرمایا ہے۔ قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جو ناصح ہے، نصیحت کرنے والی ہے۔ نصیحت کرنے والی جو کتاب ہے وہ دوبارہ الفاظ کو لانے میں شرم محسوس نہیں کرتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر بچہ ماں کے سامنے، باپ کے سامنے کوئی غلطی کر رہا ہے، ایک ایگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں، انگارہ پکڑ رہا ہے، ماں نے اس کو روکا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ۔ اچھا، دن میں اگر وہ بچہ 70 بار نہیں 150 بار بھی اگر اس انگارے کے قریب جائے گا تو ماں پھر وہی نصیحت کرتے ہوئے نہیں کترائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ماں محبت کرنے والی ہے، اس کی ممتا یہ کہتی ہے بچہ نالائق ہے، کم فہم ہے، کم سمجھ ہے، جب تک اس کی سمجھ نہ آ جائے اس کو بولتے رہو۔ باپ بھی یہی کرے گا، ماں بھی یہی کرے گی، کبھی ڈانٹ کر سمجھائیں گے، کبھی پیار سے سمجھائیں گے، لیکن بولیں گے دن بھر وہی نصیحت کہ انگار کے قریب مت جاؤ، انگار کے قریب مت جاؤ، انگار کے قریب مت جاؤ۔ بچہ اس سے اریٹیٹ نہیں ہوتا ہے، یا اگر ہو کر پوچھ بھی لے تو ماں کہتی ہے بیٹے جو چیز کا نقصان یا فائدہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے اس سے باخبر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، چاہے تم ہم کو کچھ ہی سمجھو۔ ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تم کو بارہا دہرا کر کے بتائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے قرآن مجید کو کہا گیا قرآن۔ قرآن کے معنی ہی ہیں بار بار پڑھا جانے والا کلام۔ قرآن کے معنی ہی ہیں قرأت، پڑھنا، بار بار پڑھنا۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، اس کے باوجود اس سے بیزارگی اس وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ یہ ماں باپ سے بھی زیادہ ناصح ہے، نصیحت کرنے والا ہے، سمجھانے والا ہے۔ اسی لیے جن کو معلوم ہے کہ اس آیت مبارکہ میں کیا بتایا گیا، لیکن اس کے باوجود ہر بار ایک نئی نصیحت اس میں ملتی ہے، ہر بار اس کی ایک انداز الگ ہوتا ہے قرآن مجید کا، کیونکہ وہ ناصح ہے، نصیحت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو کیونکہ نصیحت کرنا جو ہے مومنین کو نفع دیتا ہے۔ تو عزیزو، یہاں یہ بات عرض کرنی ہے کہ جو کوئی آیت مبارکہ اگر ہم کو معلوم ہو تب بھی اگر خطیب یا واعظ یا ناصح آپ کو آیت مبارکہ سنا رہا ہو اور وہ خدا کا کلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہوں، 20 مرتبہ آ جائیں، تب بھی اس کو اسی ادب کے ساتھ سننا چاہیے جس ادب سے پہلی مرتبہ سنیں، کیونکہ اس کا تقاضا ہے
اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے۔ اس وجہ سے عزیزو یہ بات ذہن میں رکھو کہ 20 مرتبہ سننے کے باوجود چونکہ ہماری عملی زندگی میں وہ چیز نہیں اتر رہی ہے، اس لیے ہم کو اس نصیحت کی بار بار ضرورت ہے، اور اگر ہم عملی زندگی میں لا بھی چکے ہیں تب بھی ہماری روحانی ارتقاء کے لیے اس کا دہرانا ضروری ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے وہ ہیں جب میری آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جب میرے بندوں کے سامنے میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ بندے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو پیار کرنے والے ہیں، ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، بار بار نصیحتیں سننے کے باوجود ان کا ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے، ارتقاء ہوتی ہے، روحانیت ملتی ہے۔ اسی لیے کہیں اگر آیت مبارکہ دوبارہ سے بار آ جائے تو پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ اس موضوع سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم نے 20 مرتبہ قربانیوں کے مواقع سے یا عید کے مواقع سے یا بقر عید کے مواقع سے ہم نے 20 مرتبہ یہ آیت مبارکہ سنی ہوگی، اسی لیے مجھے یہ تمہید باندھنا پڑی۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں، ہماری تمہاری طریقے کے اوندے چیتے خوابہ نہیں رہتے۔ انبیاء کے خواب اللہ کی وحی کہلاتے ہیں، انبیاء کے خواب مبشرات خداوندی کہلاتے ہیں، انبیاء کے خواب احکام الہی کہلاتے ہیں، اور عام لوگوں کے خواب میں وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، حقیقت بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجوہات بھی ہیں، اس کے دلائل بھی قرآن و سنت سے موجود ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ خیر بہرحال مجھے اس موضوع میں نہیں جانا ہے، مجھے یہ سمجھانا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب چونکہ اللہ کی وحی ہوتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو خواب پڑ گیا ہے اور حکم الہی ہے، میں نبی وقت ہوں، اس پر عمل کرنا میرے اوپر ضروری ہے، تو انہوں نے اپنے صاحبزادے سے اپنا خواب ذکر کیا۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ بیٹے نے پلٹ کے آج کی طریقے کے بیٹوں کی طرح بچے نے پلٹ کے یہ نہیں کہا ابا جان آپ خواب دیکھے میرے کو موت کے گھاٹ پہ کیوں اتار رہے ہیں، آپ خواب دیکھتے یوں دیکھتے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، میرا دامن پکڑ کے گھسیٹنے کی کیا ضرورت تھی، مجھے ذبح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، لیکن وہ چونکہ دامن نبوت کی تربیت یافتہ تھے، والد کے اندر اللہ نے جو نورانیت عطا فرمائی تھی وہ بیٹے کے اندر بھی وہ نورانیت تھی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ابا جان آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، افعل ما تؤمر، آپ وہ کریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ، کیسے پیارا باپ، کیسے پیارے بیٹے، انہوں اللہ کے حکم کے پابند، انہوں اپنے بچوں کے پابند، انہوں اپنے والد کے پابند۔ یہاں سے ایک نصیحت یہ بھی ملتی ہے کہ جب ہم اپنے اللہ کے پابند ہو جاتے ہیں تو ہمارے مامور ہمارے پابند ہو جاتے ہیں، جب ہم اللہ کے احکامات توڑتے ہیں تو ہمارے مامور ہمارے احکامات توڑتے ہیں، ہمارے ماتحت ہمارے احکامات توڑتے ہیں۔ حضرت مفتی عبدالرحیم پلمنیری دامت برکاتہم العالیہ بڑی زبردست قسم کی شخصیت ہے، کبھی زندگی میں موقع ملے تو حضرت سے ملاقات کرنا۔ یہ پلمنیر نام کا ایک علاقہ ہے جو کرناٹک کے بارڈر پر آپ کو ملے گا، تلنگانہ اور کرناٹک کے بارڈر پر، وہاں پر ایک معہد العلوم الاسلامیہ پلمنیر نام کا ایک مدرسہ ہے، وہاں کے ناظم بھی ہیں، مسیح الامت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں، زبردست قسم کے اللہ والے ہیں، 97 ایئرز قریب ان کی عمر ہے۔ حضرت میرے استاذ ہیں، الحمدللہ یہ نعمت بیٹھا ہوا ہے، ان کے ساتھ ہی گیا تھا میں، حال میں حضرت سے ملاقات کے لیے گیا تو ہم نے ان کے صاحبزادے سے ایک نصیحت سنی، ایک بات سنی کہ اگر کوئی استاذ، اگر کوئی طالب علم، اگر کوئی اسٹاف کا کوئی ممبر حضرت کی نافرمانی کر جاتا تو گھر روتے ہوئے گھر آتے اور اپنے اہلیہ سے پوچھتے بتاؤ مجھ سے کیا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوئی۔ 97 ایئرز، انہوں 21 سال کی عمر سے انہوں قرآن اور سنت پڑھا رہے ہیں، 21 ایئرز کی، آج ان کی عمر 97 ایئرز۔ 21 سال کی زندگی نوجوانی سے انہوں نے اللہ رسول کے لیے خدمات شروع کی، لیکن ان کو اپنی زندگی کا اتنا خوف ہے کہ اپنے مامور کو
اپنے حکم کی بجاوری کے خلاف دیکھتے یا اپنے حکم کے خلاف کرتے ہوئے دیکھتے یا اس مدرسے کی انتظامیہ کے خلاف کرتے ہوئے دیکھتے تو روتے ہوئے کراتے، اور آ کر اپنے گھر والوں سے یہ نہیں کہتے کہ فلاں اسٹاف نے میری نافرمانی کی، وہ یہ پوچھتے اپنے گھر والوں سے آ کے کہ عورت کی نظر تیز ہوتی ہے، تو بتا کہ مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو گئی۔ 97 ایئرس، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے لالوں کی ایسی بھی شان ہوتی ہے۔ عزیزو، جب ہم اپنے اللہ کے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اپنے مامور ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے نافرمان ہو سکتے ہیں تو ہمیں کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے کہ ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے کہ ہماری اولاد یا ہماری نسلیں یا ہمارے ماتحت رہنے والے ہماری نافرمانی نہیں کریں گے۔ تم اللہ کے نافرمان ہو سکتے ہو تو تمہارا ماتحت تمہارا نافرمان کیوں نہیں ہو سکتا؟ جبکہ تم جس کے مامور ہو وہ سارے جہانوں کا مالک ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے، لوح و قلم کا مالک ہے، عرش و کرسی کا مالک ہے، سیاہ و سفید کا مالک ہے، تقدیر کے مقدرات کا مالک ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ ایسے بڑے مالک کے کل جہاں کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ تم تو ناپاک پانی سے بنے ہوئے قطرے کے وہ جو ہے ناپاک مجسم ہو، منہ نہ دھو تو تمہیں کوئی منہ نہ لگائے، جسم نہ دھو تو کوئی تمہارے پاس نہ آئے، کپڑے نہ بدلو تو تم سے گھن محسوس ہو۔ ہمارے اندرون میں اتنی خرابیاں، اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ماتحت نافرمان نہ ہو۔ عجیب بات ہے عزیزو، سوچنے والی بات۔ ہم ایسے بڑے اللہ کے نافرمان ہو تو چلے گا، اور ہم تجھ سے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی نافرمان نہ ہو۔ سبحان اللہ العظیم، کیا عجیب بات ہے، سمجھنے کے لیے ضرورت ہے دوستو۔ ہم اللہ کے نافرمان رہیں اور ہمارا ماتحت ہمارا نافرمان نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار بن گئے، بڑھاپے کی عمر میں ان کو اولاد ملی، اور جبکہ ان کے چہرے پر اور ان کے پیشانی پر اور ان کے سر پر سفیدی ظاہر ہو چکی تھی، اور سفیدی ظاہر ہونے کے بعد اولاد ملی، ان کو بھی ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ وہ ذبح کرنے کو تیار، یہ ذبح ہونے کو تیار۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں اللہ کے فرما بردار، انہوں اپنے والد کے فرما بردار۔ انہوں نے کہا ابا جان افعل ما تؤمر، آپ وہ کریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، قد صدقت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ عزیزو، یہاں پر بیٹے کو نصیحت ہے کہ اپنے باپ کے سامنے سرے منہ حرف نہ کرے۔ آج تو بچے سبجیکٹ چینج ہو گیا بابا کی وجہ سے، تو جو ہے نا گالیاں نکالنے کو آدھا رہے، سبجیکٹ چینج ہو گیا تو۔ لیکن یہاں پر میں والد سے بھی کہنا چاہوں گا کہ بھئی آپ بھی تو فرما بردار بن جاتے اللہ کے، آپ بھی تو فرما بردار بن جاتے۔ جہاں نوجوانوں کو نصیحت ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر والدین کو نصیحت ہے۔ والدین کو یہ نصیحت ہے کہ تم اللہ کے فرما بردار بنو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بیٹا کہے گا افعل ما تؤمر، ابا جان آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے سرپرست ہیں، آپ ہمارے گھر کے سربراہ ہیں، آپ جو حکم کریں گے وہ ہوگا۔ آج بچے چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے کیوں باپ کے اوپر پل پل کے آ رہے ہیں، ماں کے اوپر پل پل کے آ رہے ہیں، مارنے توڑنے کیوں آ رہے ہیں، گھر سے بھاگنے کے نتائج کیوں نکل رہے ہیں، مصائب کیوں، آلام کیوں، پریشانیاں کیوں؟ صاحب بچہ ہے لیکن نافرمان ہو گیا، صاحب اس کو اتنا لاڑوں سے پالا، پیار سے کھلایا، نافرمانی کے لقمے ڈالتے رہے تم اس کے پیٹ میں، اور تم نے اپنے دشمن کو خود پالا ہے، اپنے دشمن کو خود پالا ہے۔ اللہ نے تو کہا تھا کہ میں نے تمہارا کام دوسرا ہی لگایا ہوا ہے، ہم کام دوسرا ہی کر رہے ہیں۔ تو عزیزو، یہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ والد کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے اللہ کی فرما برداری کر رہے ہو، تو جو ہے والدین کو حکم ہے کہ تم اس طریقے سے اللہ کی فرما برداری کرو، اور اولاد کو یہ نصیحت دی جا رہی ہے اس کے اندر کہ تم اپنے باپ کی ایسی فرما برداری کرو کہ اس کے حکم کے آگے سرے منہ حرف نہ کرو، اس کے سامنے چوں و چرا کی گنجائش نہ رکھو۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ والدین کے بارے میں کہ ان کے سامنے اونھ بھی نہ کہو، ولا تقل لهما اف ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اپنے ماں باپ کے سامنے اونھ بھی نہیں بولنا۔ ارے اونھ بولے تو کیا ہو جاتا؟ تو شراب پینا جتنا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا جتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا جتنا بڑا گناہ ہے، جوا کھیلنا جتنا بڑا گناہ ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ اپنے ماں باپ کے سامنے نافرمانی کے ساتھ اونھ کر دینا ہے۔ آپ بولیں گے کہ یہ کیسا جملہ بول دیا؟ کیونکہ شراب نہیں پینے کا جو حکم دیا وہ بھی اللہ ہے، جوا نہیں کھیلنے کے لیے جو حکم دیا وہ بھی اللہ ہی ہے، اور جو ہے بٹے بازیاں نہیں کرنے کا، دیگر کاموں سے روکنے کا جو حکم کرتے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی، اور ماں باپ سے جو ہے اونھ نہ کہنے کے لیے جو بولے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی۔ جب حاکم ایک ہے تو حکم میں فرق کیسا؟ حاکم ایک ہے تو حکم میں فرق کیسا ہے؟
شراب پینا جرم کہا اللہ نے تو ہم جرم ماننے کو تیار ہو گئے. جوا کھیلنا جرم کہا اللہ نے، ہم جوے کو جرم سمجھنے کو تیار ہو گئے. ماں باپ کے سامنے اوہ نہ کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس کو جرم سمجھنے کو کیوں تیار نہیں؟ بچے تو بچے ہیں، ماں باپ نے نافرمانی کر 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 کے اپنے بچوں کو نافرمان بنا دیا. اب روتے پیٹتے ہیں. بچپن میں ہم نے ان کو نافرمانی کا ڈوز دیا. بچہ موبائل میں لگا ہوا ہے، بچہ موبائل میں لگا ہوا ہے، چھوٹا بچہ 1.5 سال کا 2 سال کا، موبائل کھولے بچوں کے ہاتھ میں دے دیے، موبائل کھولے بچوں کے ہاتھ میں دے دیے. اچھا، ماں جو ہے بچے کو کچن میں جاتے ہوئے یا اپنا کام کرتے ہوئے آواز دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹے فلاں کام کرو، یا بیٹے ہوم ورک کر لو، یا بیٹے فلاں یہ کرو، بیٹے ادھر آؤ. تو وہ بچہ جو ہے کارٹون دیکھتے ہوئے ماں کو پلٹ کے جاؤ جی امی بولتا. تو اس وقت میں کم عمری کی وجہ سے، کم سنی کی وجہ سے ماں باپ کو وہ پیار نظر آتا ہے، کیوٹنس نظر آتی ہے. وہی حرکت جب وہ 17 سال کی عمر میں کرتا ہے تو پتہ نہیں میرے بچے کو کون جادو کر دیے گی. یہ لوگمت. وہی حرکت بچپنے میں کرا تو ماشاء اللہ کتنا کیوٹی پائی ہے جی میرا بچہ. ہاں، یہی حرکت جب وہ 17 سال کی عمر میں کرتا ہے تو جادو کر دی کون کی میرا بچہ نافرمان ہو گیا. بچپن سے کرے سے تمہارے حرکتیں یاد نہیں ہیں، اب کون کی جادو کر دی اس کو 17 سال کی عمر میں. کیا بے وقوفی کی بات ہے. کچھ تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے ہمیں، کچھ سوچ بچار کرو، عقل مندی کا مظاہرہ کرو. ہم قرآن و سنت پڑھنے والے ہیں، جاہل قوم نہیں ہیں ہم لوگ. ہمارے پاس قرآن ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب رحمت ہے، کتاب شفا ہے. جاہل قوم کر رہی ہے بولے تو سمجھ میں آتا ہے. جس کے پاس کتاب ہدایت ہو، جس کے پاس کتاب رحمت ہو، جس کے پاس کتاب شفا ہو، پھر وہ پریشان، پھر یہ کون سی عقل مندی ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو عزیزو ہم نافرمانی کرتے ہیں، اس وجہ سے ہماری اولاد، ہماری نسلیں، ہمارے ماتحت رہنے والے نافرمانی پر مجبور ہوتے ہیں. تم ان سے بڑے مالک کے نافرمان، یہ تمہارے نافرمان. اب روتے پیٹتے پھرتے رہو، تعویذاں دیتے رہو، تمہارا مقدر ہو گیا ہے، یہی کرتے رہو. جاؤ جو ہے جو ملا اس کے آگے سر جھکاتے رہو، پیر چاٹتے رہو. یہی زندگی ہو گئی ہے. قرآن نہیں چاہیے ہم کو، اللہ کا کلام نہیں چاہیے ہم کو. بھیڑوں چماروں کی طرح جا کر کے ہم لوگوں کے پیر چومنے چاٹنے لگ جائیں، انسان انسان کے آگے جھک جائے. کچھ تو ہوش کے ناخن لے لو یار. اللہ اور اس کے رسول کا جو کلام ہے وہ بڑا زبردست قسم کا کلام، نفع بخش کلام، ہدایت والا کلام، سوجھ بوجھ اور سمجھداری اور شعور بیدار کرنے والا کلام. بہرحال اس کے اندر والد کو نصیحت ہے کہ اللہ کا نافرمان نہ ہو، اور اولاد کو نصیحت ہے کہ اپنے والدین کا نافرمان نہ ہو. ان کے بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر، آپ کریے جو آپ کو حکم دیا گیا. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اس کے بعد کیا ہوا؟ والد نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں چھری پھیر دی. سبحان اللہ العظیم. کیا گزری ہوگی ایک باپ پر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دے ہوئے. عزیزو بولنا آسان، سننا آسان. یہ درد اگر آپ کو سمجھنا ہے نا تو ذرا اس لمحے کو یاد کرو جب کبھی آپ کے بھانجے، بھتیجے، بیٹے یا پوترے یا نواسے کے ہاتھ پر کٹ لگ گیا ہو اور اس سے خون رس رہا ہو اور رک نہیں رہا ہو، تو اس وقت کی اپنی بے قراری کو یاد کرنا. جب آپ کو پتہ چلے گا کہ گلے پہ چھری چلنا کیا ہوتا ہے. یہ سوچنا آسان ہے، لیکن جب اپنے بچے کی انگلی پر چھری چلے، انگلی پر، میں گلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر اپنی اولاد کی انگلی پر چھری چل جائے، آپ کو اس وقت میں ذرا رک کر کے سوچنا چاہیے کہ گلے پہ چھری چلانے والے کا عالم کیا تھا ہوگا. کیا وفا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی ہوگی، کیسے حکم کے سامنے انہوں نے اپنا سر جھکایا ہوگا. ہم اپنے بچے کی انگلی کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، وہ اللہ کے حکم کے آگے اپنے بچے کی گردن مارنے کو تیار ہو. یہاں ایک بات قابل غور یہ بھی ہے، نکات میں سے ایک نکتہ بیان کیا. اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیے. باپ کاٹنے کو تیار، بچہ کٹنے کو تیار، لیکن جو ہے چھری اپنا کام کرنے کو تیار نہیں. چھری اپنا کام کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ جو ہے اسماعیل کے رب جو ہیں، ابراہیم کے رب جو ہیں، چھری کے رب بھی وہی. ہم لوگوں نے جاندار کا رب اللہ کو سمجھا ہوا ہے، بے جان چیزوں کو اللہ کا رب نہیں سمجھا. چیز جاندار ہو بے جان ہو،
اس کے رب، اس کے پالنہار، اس کے پروردگار، اس کے حاکم، اس کے داتا اللہ ہی ہیں۔ چھری کو حکم ہے کہ نہیں کاٹنا ہے، انہیں اپنی صفت چھوڑ دی، کاٹنے کا کام ہے، کاٹنا بھول گئی، چھری پھرا رہے ہیں، کٹنے کو تیار نہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چیزیں جاندار ہوں بے جان ہوں، ہر چیز پر حکم اللہ کا ہی چلتا ہے، ہر چیز پر حکم اللہ کا چلتا ہے۔ چھری تیز کی گئی ہو اور چل نہ پائی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے جو حاکم ہے اس نے حکم دے رکھا ہے کہ تو میری محکوم ہے، میرا تجھے حکم ہے کہ تو اسماعیل کا گلا نہیں کاٹے۔ ابراہیم کا کام میرا حکم ماننا ہے، اسماعیل کا کام اس کے باپ کا حکم ماننا ہے، چھری تیرا کام میرا حکم ماننا ہے۔ چھری نے اپنا کام چھوڑ دیا، کہا کہ اللہ آپ میرے مالک ہیں، حاکم ہیں، آپ جو حکم کریں گے میں کروں گی۔ ایک بے جان چیز اللہ کے حکم کی پابند ہو گئی، اور ہم لوگ جاندار رہ کر اللہ کے حکم کے پابند نہیں ہو سکے، انسان رہ کر اللہ کے حکم کے پابند نہیں ہو سکے۔ پھر اللہ نے اعزازات بھی نوازے۔ وقت ختم ہو گیا ہے ورنہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کرتا، لیکن یہاں ایک بات چونکہ آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس کو مکمل کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جب اللہ کے حکم کی پابجائی کی اور اللہ کے حکم کو پورا کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دیا ہے، میرا جو حکم تھا تم نے پورا کر دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اپنے جو ہے نیکی کرنے والے بندوں کے ساتھ ایسا ہی صلہ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اسماعیل کے بدلے میں دمبا کو ذبح کروایا، جس کے نتیجے میں آج تک ہم اس سنت ابراہیمی و اسماعیلی پر عمل کرتے ہوئے ہم جو ہے دمبے ذبح کرتے ہیں۔ مقصود دمبا کاٹنا نہیں ہے، مقصود بکرا، بیل، بچھڑا، گائے وغیرہ کاٹنا مقصود نہیں ہے۔ مقصود ہے اللہ کے حکم کی فرما برداری میں اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت لگانے کا جذبہ پیدا ہونا۔ خالی پیسے پھینک دیے جا کے کر لیا، ایسا نہیں ہے قربانی۔ قربانی کا مطلب ہے اپنا دل لگنا، اپنی جان لگنا، اپنا وقت لگنا، اپنا پیسہ لگنا۔ کیونکہ عبادت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری جانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میری زندگی، میری موت میرے اللہ کے لیے۔ حضور نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو عزیزو یہاں یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہم لوگ جب بکرا، گائے، بیل جو کچھ بھی ذبح کر رہے ہیں اس وقت میں اصل میں ہمارے نفس پر چھری چلنا ہے۔ اب الٹا ہو گیا معاملہ، الٹا نفس موٹا ہو جا رہا۔ بڑے سنگوں والا لایا کرتے، بڑے قد و قامت والا لایا کرتے، انہیں 1.5 لاکھ کا لایا تو انہیں 2 لاکھ کا لایا کرتے، یہ چل رہا۔ جس کے سینے میں قرآن ہے اس کو 5,000 تنخواہ دینے کو ہماری اماں مرتی۔ جس بکرے کے جسم پر اللہ لکھ دیا گیا یا لکھا گیا وہ بکرے کی قیمت 1.5 لاکھ۔ جس امام کے سینے میں پورا قرآن ہے اس کو 5,000۔ سبحان اللہ، عجیب انصاف ہے بھائی ہمارا۔ جس امام کے سینے میں پورا قرآن ہے اس کو 5,000، جس بکرے کے جسم پر اللہ ایک بار لکھا ہوا ہے اس کو 1.5 لاکھ، 5 لاکھ، 4 لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 1.5 کروڑ۔ ایسے معاملے بھی ہیں۔ ڈی جے لگا کے ناچ رہے ہیں، عرش ڈال کے، یہاں کرتے نہیں معلوم، مگر ہمارے حیدرآباد والے تو اس میں ماہر ہو گئے، نالائق ہو گئے پورے۔ وہ ربینہ بن کے ڈی جے لگا کے عرش اڑا کے بیل کے اوپر تماشا کر رہے ہیں، بےہودگی کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری وجہ سے آس پڑوس والوں کو تکلیف نہیں ہونا۔ اللہ کے واسطے خصوصیت کے ساتھ بقرعید کے موقع پر اس بات کا اہتمام نہیں کیا جاتا کہ ہمارا بھائی پڑوسی ہماری وجہ سے کوئی تکلیف میں تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانی و یدی، وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرا بھائی محفوظ نہ رہے۔ پڑوسیوں کو تکلیف، اس کا خیال کرو۔ قربانی آپ کر رہے تو آپ کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے، آپ کا اللہ کا معاملہ ہے۔ لے جا رہے ہیں بیل ایسی جگہ بندھے رہے ہیں بازو والے کے دروازے کے سامنے، انہیں گوبر کر دے رہا۔ چلو ٹھیک ہے، کر دیا بھائی، بقرعید کا موقع ہے، معافی تلافی کر کے اٹھا لیتے، اوپر سے اس کے گلے پہ آ جا رہے ہیں، نہیں معلوم تیرے کو قربانی کا جانور ہے، کرا تو کیا ہوا بولتے ہیں۔ یہ نیکی کر رہا ہے، ظلم کر رہا کیا آخر؟ بھائی عبادت کرنا نا، عبادت ہو تو پھر سلیقے سے ہو۔ تو عزیزو اللہ کے واسطے اللہ کے ایک حکم کو ہم فالو کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ اتنا خراب نہ نکالو، کسی کو اس سے نفرت نہ ہو۔ آپ کے عمل کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں اسلام مذہب اتنا گھٹیا،
اسلام پاکیزہ ترین مذہب ہے. اس میں کہا گیا طہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، ایمان کا ایک حصہ پاکی ہے. اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ نظافت کو پسند فرماتے ہیں. ایک خیال کرو، مہربانی کرو. نہ بوڑھوں کا خیال کیا جا رہا، نہ بیماروں کا خیال کیا جا رہا، نہ گاڑیوں کا خیال کیا جا رہا. راستوں میں جہاں دلارا بندے رہے. اسلام کی جو عظمت پر دھبا لگتا ہے وہ ذرا سوچو کہ یہ اسلام جو پوری دنیا کے لیے ایک پیغام کا نمونے عمل کا حصہ تھا، آپ نے اس کو ایک دھبا نما بنا دیا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے اپنی قربانیوں کو کسی کے اوپر احسان سمجھ کے مت کرو، اور اپنے قربانی کے جانوروں کو اپنے گھروں کے اندر رکھو. اگر باہر رکھ رہے ہیں تو کم از کم اس کا خیال رکھو کہ آپ کے جانور کی وجہ سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ ہو. کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ باہر بن رہے ہوں تو جہاں بن رہے ہیں وہ مالک کے مکان سے، یا جس کی چھاؤں میں بن رہے ہیں وہ مالک کے مکان سے اس کی اجازت لو، اور اس سے کہو کہ صاحب میں اپنی عبادت کے لیے بن تو رہا ہوں، اپنی قربانی کے لیے بن تو رہا ہوں، لیکن جب وقت ختم ہوگا مکمل صفائی کی ذمہ داری میری ہوگی. اسی لیے عزیزو، اللہ کا واسطہ ہے، ایک عمل نیک کرنے جا رہے ہیں، اس کے پورے اصول اور ضوابط پر نظر رکھتے ہوئے عمل کریے تاکہ لوگوں کے اندر اسلام کا اچھا پیغام جائے. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے.